اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، الحمدللہ ہم نے جو سورہ انفال کو سیکھنے کا سلسلہ جاری کیا ہے، قرآن سیکھنے کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سورہ انفال کے 5 رکوع مکمل کر لیے ہیں۔ آج ہم 5ویں رکوع سے کثیر الانتخابی سوالات جو طالب علموں کے لیے پیپر میں بن کر آتے ہیں، اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ یہ کس طریقے سے سوال بن کر آتے ہیں، جس کو طالب علم MCQs بھی بولتے ہیں۔ تو یہ سوال کیسے بن کر آتے ہیں اور ان کو کس طریقے سے حل کیا جاتا ہے، آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے رکوع نمبر 5 سے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لفظ لکھا ہوا ہے مدد کا معنی ہے، اور نیچے 4 آپشن ہیں جن میں سے کوئی ایک صحیح معنی ہوگا۔ تو کہنا میں یہ چاہوں گی کہ لفظی ترجمے میں سے اس طرح سے سوال بن کر آ جاتے ہیں کہ لفظ لکھا ہوا ہوتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ نیچے جو 4 آپشن ہیں ان میں سے صحیح والا اس کا جو معنی ہے اس پہ آپ نے ببل فل کرنا ہوتا ہے، ببل کو۔ یعنی یہاں پہ 4 آپشن ہے: ہجوم، گزر چکی، جماعت یا گروہ۔ تو مدد کا مطلب ہے گزر چکی، تو جو صحیح آپشن ہوگا اس کو ایسے ببل کو فل کرنا ہوتا ہے پیپر کے اندر، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ یوم الفرقان کا معنی ہے آخری دن، اہم دن، فتح کا دن یا فیصلے کا دن، جنگ کا دن۔ اس کا معنی جنگ بدر کا دن بھی ہوگا، تو یہ والا آپشن اس کا صحیح ہے، تو ہم اس ببل کو فل کر دیں گے۔ عدوۃ دنیا کا معنی ہے عذاب دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا، وادی کے اس جانب دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ تو وادی کے اس جانب اس کا جواب ہے۔ اگر لکھا ہوا ہو کہ وادی کے اس کنارے پر یا وادی کے اس ناکے پر تو وہ بھی ٹھیک ہوگا۔ خمسو کا معنی ہے 5واں، چھٹا، چوتھا یا تیسرا، تو اس کا معنی ہے 5واں۔ وابن السبیلی کا معنی ہے مسافروں، دوستوں، رشتہ داروں اور محلہ داروں، تو اس کا معنی ہے مسافروں۔ تو اس طرح سے آپ فل کر لیں گے۔ پھر آگے یہاں سے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ترجمے میں سے MCQs بن کر آیا ہے، ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ باقی نہ رہے۔ تو اس طرح سے بھی ترجمے میں سے بھی کثیر الانتخابی سوالات بن کر آ جاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ صحیح والا آپشن جو ہے اس کو آپ نے ببل کو فل کرنا ہے۔ ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ باقی نہ رہے، کافر، ظلم، فتنہ یا برائی، تو اس کا جواب تھا فتنہ۔ اس وقت خدا نے تمہیں کافروں کو دکھایا، تھوڑی تعداد میں، زیادہ تعداد میں، کمزور کر کے یا طاقتور کر کے، تو تھوڑی تعداد میں اس کا جواب ہے۔ اگر کافر یا کفار روگردانی کریں تو جان لو کہ خدا حمایتی ہے، کفار کا، انبیاء کا، مومنوں کا یا مشرکوں کا۔ تو مومنوں کا حمایتی ہم نے ترجمے میں یہ پڑھا تھا، تو ہم نے ترجمے کے مطابق اس کا جواب دینا ہے۔ اسی طرح سے غزوہ بدر کے موقع پر کفار کس جگہ خیمہ زن تھے؟ وادی کے بعید کے ناکے پر، بعید کا مطلب ہوتا ہے دور کا، مکہ مکرمہ کے باہر، وادی بدر کے درمیان یا وادی کے قریب کے ناکے پر۔ تو کفار جو تھے وادی کے بعید یعنی دور کے ناکے پر تھے، دور کی جگہ پر تھے، تو ہم اس آپشن کو حل کر لیں گے۔ اسی طرح غزوہ بدر کے موقع پر مسلمان کس جگہ خیمہ زن تھے؟ وادی کے قریب کے ناکے پر، وادی بدر کے درمیان، وادی کے دور کے ناکے پر، مدینہ منورہ کے پاس۔ تو وادی کے قریب کے ناکے پر، ٹھیک ہے، اس کا جواب ہوگا۔ تو ہم اس کو فل کر لیں گے۔ یوم الفرقان کہتے ہیں، یوم الفرقان ہم نے پڑھا ترجمے میں کہ کس کو کہتے ہیں؟ غزوہ احد کو، غزوہ تبوک کو، غزوہ بدر کو، یا ان میں سے کوئی بھی نہیں؟ تو ہم نے پڑھا تھا غزوہ بدر کو یوم الفرقان کہتے ہیں۔ سب کاموں کا رجوع ڈیش کی طرف ہے، کس کی طرف ہے جی؟ بادشاہ، اللہ، روز آخرت یا مالک؟ تو ظاہر سی بات ہے ترجمے کے مطابق اللہ کی طرف ہے۔
اگر تم جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معین یعنی جو مقررہ وقت تھا اس پر جمع ہونے میں ہو جاتی. تقدیم و تاخیر جلدی، دیر یا آسانی؟ تو اس کا جواب ہے تقدیم و تاخیر. تو ہم اس کو فل کر لیں گے. یوم التقى الجمعان کا ترجمہ ہے جس دن دونوں فوجوں میں صلح ہو گئی، جس دن دونوں فوجوں میں ناراضگی ہو گئی، جس دن دونوں فوجوں میں مٹھ بھیڑ ہو گئی. یہاں درجہ والا تمام. تو جس دن دونوں فوجوں میں مٹھ بھیڑ ہوگی اس کا یہ جواب ہے. تو ہم اس ببل کو فل کر لیں گے اچھے طریقے سے. تو ناظرین یہ تھے ہمارے ایم سی کیوز کثیر الانتخابی سوالات، اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے سوال بن کر آتے ہیں. کبھی لفظی ترجمے سے آ جاتے ہیں، کبھی بامحاورہ ترجمے میں سے آ جاتے ہیں. تو اگر اچھے طریقے سے لفظی اور بامحاورہ ترجمہ یاد کیا ہوا ہو تو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے.